حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے شکر گزار، سخی اور عبادت گزار نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو وسیع مال و دولت، زمینیں، مویشی اور بہت سی اولاد عطا فرمائی۔ آپ کا ہر حال میں شکرانہ یہی تھا کہ نعمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر بندوں پر خرچ کریں اور زبان پر حمد جاری رکھیں۔ اللہ نے اپنے مقرب بندے کی شان صبر ظاہر کرنے کے لیے آزمائش مقرر فرمائی۔ شیطان نے ایذا پہنچانے کی کوشش کی، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور آزمائشیں یوں بڑھتی گئیں: 1 مال و اسباب کا ختم ہو جانا، کھیتیاں، مویشی اور کاروبار یکے بعد دیگرے ختم ہوئے۔ 2 اولاد کا صدمہ، اولاد کے حادثات و وفات کے غم آزمائش کا انتہائی کڑا پہلو تھے۔ 3 طویل بیماری، ایسی مرض جس نے جسم کو کمزور کر دیا مگر دل و زبان کو اللہ کے ذکر سے نہ روکا۔ 4 سماجی تنہائی، لوگ دور ہو گئے، خدمت اور ساتھ صرف ایک وفادار اہلیہ روایت میں نام رحمہ کے حصے میں آیا۔ تفاسیر کی متعدد روایات میں مثلاً ابن کثیر وغیرہ میں آتا ہے کہ یہ حالت تقریباً 18 برس رہی۔ یہ مدت قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں مگر اہل تفسیر نے روایتاً ذکر کیا ہے۔ ان برسوں میں آپ نے نہ شکوہ کیا نہ مایوسی دکھائی، ان کی عادت بس یہ تھی کہ اللہ کی طرف محتاجی ظاہر کریں، مخلوق کے سامنے نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اہلیہ نے دن بھر محنت مزدوری کر کے گزران کیا۔ ایک موقع پر گھریلو تنگی حد سے بڑھ گئی تو شیطان نے ان پر وسوسہ ڈالا۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے بال کاٹ کر بیچنے یا کسی مشتبہ سہارا لینے کی کوشش کی، جس سے حضرت ایوب کو رنج ہوا اور انہوں نے جذبات میں 100 کوڑوں کی قسم کھا لی کہ صحت یاب ہو کر اہلیہ کو ماریں گے۔ یہ ان کی ناراضگی نہیں بلکہ دین کی غیرت تھی کہ حرام یا مشتبہ رستہ اختیار نہ ہو۔ بعد میں شریعت الہیہ نے اسی قسم کی حکمت بھری راہ نکالی۔ طویل بیماری کے بعد حضرت ایوب نے نہایت باادب الفاظ میں عرض کیا: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ غور کیجئے، نہ کیوں کہا نہ شکوہ، بس محتاجی اور اللہ کی رحمت کا واسطہ۔ اللہ نے فوراً قبول فرمایا۔ حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ ایک چشمہ جاری ہوا، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو جسمانی اور داخلی دونوں امراض رفع ہو گئے۔ اللہ نے گھر والے واپس دیے اور ان کے جتنے مزید عطا فرمائے، یعنی جو ضائع ہوا تھا اس سے بہتر لوٹا دیا۔ اہلیہ کے بارے میں کھائی گئی قسم تو باقی تھی۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا لو اور اس سے ایک ہی بار ضرب لگا دو۔ اس طرح 100 ہلکی ہلکی کونپلیں ایک ہی بار لگ گئیں اور نہ اہلیہ کو حقیقی اذیت پہنچی نہ قسم ٹوٹی۔ یہ شریعت کی وہ رحمت ہے جو عزت نفس، وفاداری اور قسم کی حرمت سب کی حفاظت کرتی ہے۔ بیماری کے بعد اللہ نے رزق کی راہیں کھول دیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایوب غسل کر رہے تھے تو سونے کے ملخ یعنی ٹڈیوں کی طرح کنکر برسنے لگے اور وہ انہیں جمع کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے بے نیاز نہیں کیا؟ عرض کیا، کیوں نہیں، پر میں تیری برکت سے بے نیاز کیسے ہو سکوں گا؟ یہ شکر کی خوبصورت شان ہے۔